ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض اور میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین جمال. ناظرین کل کے دن کے حوالے سے بات کریں تو پشاور میں ایک انتہائی افسوسناک سانحہ جس میں 80 قیمتی جانوں کا ضیاع اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اس سانحے کے حوالے سے بات کریں, یہ دل خراش واقعے کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے. اور اگر ہم سوگ کے گریف کے حوالے سے بات کریں تو مختلف ہم ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھیں جہاں پہ لوگ اپنے تاثرات دیکھ رہے ہیں. آپ پاکستان کی سڑکوں پر نکل جائیں, آپ لوگوں سے بات کریں, جو بھی انٹریکشن آج پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام بلکہ پشاور سے ہوا وہاں پہ لوگوں کے تاثرات بھی لیے گئے. پورا پاکستان اس وقت غمگین ہے اور جو سوگ کی فضا جیسے میں نے کہا وہ اس چیز کا یہ ثبوت بھی ہے کہ اس طرح کے واقعات بے شمار ہم دیکھتے ہیں کہ لاتعداد ہمارے پاس ایسے ایگزامپلز ہیں جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. لیکن پہلی دفعہ 3 روزہ سوگ کا بھی باقاعدہ طور پر صوبائی اور وفاقی سطح پر اعلان کیا گیا ہے تاکہ اس چیز کو رجسٹر کروایا جا سکے کہ کچھ قوتیں جو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہیں یا یہ امپریشن کریٹ کرنا چاہتی ہیں کہ اقلیتوں کو ٹارگٹ اگر کریں تو پاکستانیوں کو فرق نہیں پڑتا, اس امپریشن کو ایک تو ختم کیا جائے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں مسیحی برادری کے, بالخصوص مسیحی برادری کے حوالے سے, تو جس طرح سے مسلم کمیونٹی کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں ہم جب سے پاکستان بنا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے بہت سے ایونٹس بھی ہیں جہاں پر مسیحی برادری کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا, لیکن کبھی بھی اس ٹارگٹنگ کو پازیٹیولی نہیں لیا گیا, ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا گیا. ہم آج بھی اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہر پاکستانی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس ایکٹ کو کنڈیم کر رہا ہے, اس کی مذمت کر رہا ہے بھرپور طور پہ. اور جب ہم بات کرتے ہیں مسیحی برادری کے ساتھ رہنے کے حوالے سے تو بہت سے ہمارے شعبے ایسے ہیں جن کو لے کے اگر ہم بات کریں تو ہم بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اس کمیونٹی کو. مشنری سکولز کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک بہت بہترین ایسا سورس آف ایجوکیشن ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑنا بھی بہت کانفیڈنس سے اور پسند کرتے ہیں, اعتماد کے ساتھ چھوڑتے ہیں, اور وہاں پہ جو ڈسپلن جو تعلیم ان کو دی جاتی ہے ہم اس سے بہت خوش بھی ہیں. ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہماری کمیونٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو ہمارے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس طرح سے ٹارگٹ کر کے کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکٹیرین وائلنس کی فارم میں انٹر ریلیجن اس طرح کے گروپس ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ایک ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور کبھی کبھی جس طرح سے یہ ایک سانحہ ہوا, یہ حرکت کر کے یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان میں شاید جو 2 ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں وہ آپس میں کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. آج ہم اس حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں, ان کے مقاصد کیا, یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کو اگر سامنے رکھے تو ان کے کیا مقاصد نظر آتے ہیں, سامنے آتے ہیں. پھر ایک ڈسکشن جو بہت زیادہ یہ ہو رہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جو ایک مینڈیٹ آل پارٹیز کانفرنس نے دیا حکومت کو, شاید اس کو سابوتاج کرنے کی کوشش ہے. کیونکہ انٹیریئر منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ ہیں, انہوں نے آفٹر دا اے پی سی 2-3 دفعہ یہ بات مختلف پریس کانفرنسز کے ذریعے کہی کہ اب انٹرنل اور ایکسٹرنل پلیئرز اور پاورز جو ہیں وہ ان پلے آ جائیں گی اور اس پروسیس کو سابوتاج کرنے کے لیے شاید کوئی اس طرح کی انسیڈنٹس ہم دیکھیں جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان آرمی نے بھی ایک جنرل جو ہے ان کی شہادت ہوئی, ان کو لوز کیا. اور اب اس کے بعد یہ ایک واقعہ جو کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مسیحی برادری کو ٹارگٹ کرنے کا سب سے بڑا انسیڈنٹ تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہم اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے. جو مہمان شخصیات میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کا تعارف کروا کے ہم گفتگو کا باضابطہ طور پر آغاز کریں گے. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر جعفر اقبال صاحب. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا, وقت دینے کا. ہی از اے ویری ویل نون, ویری سیزنڈ پولیٹیشین, مختلف پوسٹ پر, امپورٹنٹ پوسٹ پر ہمیشہ سرو کرتے رہے ہیں اور ان کی بہت گہری نگاہ ہے ملک کی جب ہم سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کرسچن کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں گے اور جو کل کا سانحہ ہے اس کے اوپر کرسچن کمیونٹی کا کیا رد عمل ہے, کیا ریاکشن ہے, وہ مستقبل میں کس طرح کی کوئی مطالبات ہیں ان کے, اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جو ملک بھر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کچھ مطالبات بھی ہیں کرسچن کمیونٹی کے جو سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کیتھولک بشپ ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے روفن اینتھنی صاحب. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اور وقت دینے کا. اور میں سب سے پہلے آپ سے افسوس کروں گی بفور آئی موو آن, ایک بہت افسوسناک سانحہ, پورے ملک پوری قوم جو ہے وہ اس وقت آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے غم میں برابر کی شریک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفینس اینالسٹ ہیں, بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں تمام صورتحال پر, اور جو میں نے آل پارٹیز کانفرنس اور ڈائلاگ کے کانٹیکس میں بات کی ہم اسی کانٹیکس میں ان سے گفتگو کریں گے. جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا. پلیزر ٹو ہیو یو ایز آلویز. ریلیجس اسکالر ہیں, اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. ہمارا مذہب کیا درس دیتا ہے, اقلیتوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا چاہیں گے کہ ان سے اس حوالے سے بات کریں اور جانیں. ڈاکٹر حبیب الرحمان آصم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا بھی سر تشریف لانے کا اور وقت دینے کا. میں سینٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے نزدیک کی جو ساری سچویشن ہے, آپ مقصد کیا دیکھتے ہیں اس طرح کا؟ بہت ساری چیزیں جن پہ ہم بات کریں گے ڈیورنگ دا کورس آف دا پروگرام, لیکن میں آغاز یہاں سے کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے سانحے کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے نزدیک کون لوگ ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ شکریہ جی. دیکھیں جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے اے پی سی کے بعد جو اسٹیٹمنٹس دی کہ سبوٹاج کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. دیکھیں یہ جو بگ گیم ہے اور جن لوگوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے,
ان کو کسی قیمت پر وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل ہو. اور پاکستان جب لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جب پولیٹیکل اسٹیبل ہوگا تو اکنامیکل اسٹیبل بھی ہوگا. اور اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, آپ نے دیکھا جو PMLN کی گورنمنٹ نے اب جو اپار میں آئی ہے, تو آج تو چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبوٹاژ کرنے کی یہ ایک کوشش ہے. اور سب سے پہلے میں ان خاندانوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اور پوری جیسے قوم سوگوار ہے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. بے شک. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک کمیونٹی کے اوپر وار نہیں ہے, یہ ایک پاکستانیت پر وار ہے. اور ایک پاکستانی ایز اے نیشن ہمیں اس کو ایشو کو لینا ہوگا. اور ایز اے نیشن جو ہے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ ہم جو مختلف چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں اس کو ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے ایز اے نیشن اب ہمیں ڈیسیژنز لینے ہوں گی. یہ کہنا کہ آج جو حالات بن رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر ہم نے خاموشی اختیار کی, دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم پہلے سب سے پہلے جو ہماری چوائس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیگوسیشن اور مذاکرات کے تھرو ختم کریں یہ سارا معاملہ جو کتنے سالوں سے چل رہا ہے. اور پیچھے جو قوتیں اس میں ایکٹیو ہیں, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہیں گی کہ ہر حالت میں یہ اسٹیٹس کو اور ایسے سلسلہ چلتا رہے. اور اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو پاتا تو جیسے دیکھیں APC میں یہ بہت کمال وزیر اعظم صاحب کی اور انٹیریئر منسٹر نے جیسے کوشش کی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی آئی ہیں اور عسکری قیادت بھی آئی ہے اور سب ون پیج پر ہیں. اور اکثر یہ ہم بات کیا کرتے تھے شروع میں جب گورنمنٹ آئی کہ جب تک ہم ون پیج پر نہیں ہوں گے معاملات آگے نہیں. لیکن اب ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے سینٹر صاحب کہ APC ہو گئی, ایک ڈائریکشن سیٹ ہو گئی, APC نے بھی ایک مینڈیٹ دے دیا, عوام نے تو پہلے ہی دے دیا تھا الیکشنز میں, تو اب جو کچھ طے پا چکا ہے کیا اسی کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا, کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ یہ طے کرنے کے لیے, اس پالیسی کو سامنے لانے کے لیے کیا کوئی مزید APC تو نہیں ہونے والی؟ کیونکہ عمران خان نے بھی یہ مطالبہ کیا جس مطالبے پہ بہت کرٹیسزم بھی آیا ہے کہ کیا APC ہی کرتے رہیں. میرا خیال اب کوئی مزید APC نہیں ہوگی, بڑی کلیئر اس میں مینڈیٹ آیا ہے. اور جو پہلے چیز تھی کہ ون چانس جو ایک دینا چاہیے وہ دیا گیا ہے, اور ابھی بھی صبر اور تحمل سے سارا چیزوں کو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ ابھی فارملی ون چانس نہیں دیا گیا, ابھی تو پراپر ڈائیلاگ کہیں پہ اس کا کوئی انیشیٹ ہی نہیں ہوا. لیکن کل جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی سٹیٹمنٹ ہے, پاکستانی میڈیا سے تعلق رکھنے والے بہت سے دانشوروں نے کل اس کو یہ کلر دینے کی کوشش کی کہ شاید اب ہم ڈائیلاگ کی طرف نہیں جائیں گے, ایون دو کہ پرائم منسٹر نے ایسا کچھ کلیئرلی نہیں کہا. جی ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں ابھی بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے تھرو یہ مسئلے کا حل کریں, کیونکہ اس کے بغیر کوئی دنیا میں معاملات حل نہیں ہوتے. لیکن جب آپ دیکھیں کہ آپ کے جرنیل بھی شہید ہوئے, آپ کے عسکری قیادت بھی, اور 40,000 سے اوپر لوگ جو ہیں فوجی قیادت, اس میں فوجی افواج پاکستان کے لوگ شہید ہوئے, اس میں سیولین ہوئے, اور یہ بھی ہمارے سیولین بھائی ہیں پاکستانی جو کل اس واقعے کے نشانہ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو اب زیادہ مزید دیر نہیں کرنی پڑے گی, اب ڈیسیژن کی طرف جانا ہے. اور ڈیسیژن جو ہے وہ آلریڈی آ چکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب آپ کو واقعہ یاد ہوگا سوات میں ساری پولیٹیکل فورسز اور ساری جو جتنی بھی سٹیک ہولڈرز تھے ون پیج پر تھے, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آیا. اور اب یہی اس طرف اب ہمیں جانا پڑے گا. اور جہاں اور یہی جو ہے وہ حل ہے. میں مزید اس کا حل ہے, گفتگو کروں گی. میں بشپ صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک پولیٹیکل سائٹ سے پرسپیکٹو سے سوال پوچھا سینٹر صاحب سے, آپ سے ایک ریلیجس لیڈر ہونے کی حیثیت سے مسیحی برادری کا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کرسچن کمیونٹی ڈیفینیٹلی سوگوار بھی ہے, ڈیفینیٹلی ریئیکٹ بھی کر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا. لیکن اوور آل اس سچویشن کو آپ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو ملک میں اس وقت ایک ملیٹنسی کا ہمیں سامنا ہے, بینگ اے پاکستانی آپ لوگ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سانحے کو اس سے کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, اتنے واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے اور اتنی جانیں تلف ہوئی ہیں, نہ صرف کرسچنوں کی بلکہ مسلم بلکہ دوسرے پاکستانیوں کی, میں نے کہوں گا پاکستانیوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں. اور اس میں آرمی کے افسران بھی ہیں, اور جس طرح موجودہ واقعہ ہوا ہے تو یہ صورتحال یہ کہ یہ ملک کی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا امیج ہے دنیا کے سامنے یہ بہت بگڑا ہوا ہے, پہلے بگڑا ہوا ہے اور بھی زیادہ اس پر یہ دبا لگتا ہے نا ہمارے ملک میں. تو سب سے پہلے یہ بات مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس کا جو فیس ہے دنیا کے سامنے, امیج جو ہے بہت مسخ ہو چکا ہے, ہم نے اس کو بحال کرنا ہے. تو یہ ہر ایک پاکستانی کا فرض, خواہ وہ کرسچن اور مسلم, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان جو یعنی ہمارا ملک ہے, اور یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے, یہ خدا کی رضا سے ہے, اس کی الہی رضا سے ہم پاکستانی ہیں. خواہ مسلم ہیں یا کرسچن, یہ نہیں کہہ سکتے
کہ کوئی ایسے ہی آدمی ادھر ہے، کوئی نہیں، بالکل درست. سب برابر. یہ خدا کی رضا سے اگر کرسچن ادھر ہے، یہ خدا کی رضا سے کہ مسلم ادھر ہے، اگر خدا کی رضا سے ہے کہ کیونکہ زمین اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے. لیکن بشپ صاحب جو ایک تاثر یہ بھی دیا جانے کی کوشش کرتی ہے اس طرح کے انفارچونیٹ انسیڈنٹس کے بعد کہ کرسچنز کو ٹارگٹ کیا گیا، میں اس پہ چاہتی ہوں کہ آپ ضرور کامنٹ کریں، کیونکہ بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کو ایگزسٹنس کا معیار ہے مسیحی برادری اور مسلمانوں کے درمیان، اس کی تو مثال نہیں ملتی. بینگ اے مسلم میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میرا مذہب بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اقلیتوں کے ساتھ کیا اعلیٰ ہمارا کیریکٹر ہونا چاہیے، اور پاکستانی ہونے کی حیثیت قائد اعظم فرما گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو یہ جو خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کون ہے، اور بینگ اے کرسچن آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ نہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھو نا، ابھی یہ واقعہ ہوا ہے اور سب کو افسوس ہوا ہے. میرے پاس بھی کافی لوگ آئے افسوس کرنے کے لیے، آپ نے بھی کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے کراچی سے جتنے بھی بشپ صاحبان ان سے میرا رابطہ ہے. تو دراصل میں بشپ صاحبان کی بھی، کیتھولک بشپ، پروٹسٹنٹ بشپ صاحبان کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں جی. اور اتنے لوگ ان کے پاس آئے ہیں میرے پاس بھی افسوس کرنے کے لیے کہ یہ واقعہ جو ہوا اس کے لیے انہیں بہت بے حد افسوس ہے. اور یہ اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، کسی کو حق نہیں کہ زندگی کو لے لے، کیونکہ یہ اسی کی امانت ہے اور ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو اس لیے افسوس سب کو ہوتا ہے، یہ اندرونی فطرتی طور پر یہ افسوس ہے کیونکہ ہم خدا کی ملکیت ہے. تو میری پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ فطرتی طور پر کسی مذہب سے کا ہو، کیونکہ مذہب کی بنیاد تو خدا ہوتی ہے نا، کسی مذہب کی خدا جو اگر خدا نہیں تو وہ تو مذہب ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ احساسات جو ایسے ہوتے ہیں وہ سب کے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان میں ہوتے ہوئے پاکستان ہماری جو سوچ ایک ہے، ہمارا ڈریس ایک، ابھی چلو میں یہ لباس پہنے ہوا تو میں بھی شلوار قمیض پہنتا ہوں، تو اس کے علاوہ باقی ہمارا ہر چیز، یعنی کہ آپ اس تاثر کو نگیٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت ہمارا ایک قومی چیلنج ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے. بالکل. باقی یہ ختم کرنا چاہیے کیونکہ ہم اقلیت کا، یا ہم پاکستانی ہیں، اقلیت میں تو کبھی اقلیت نہیں مطلب اس طرح بھی استعمال کرنا، میں اتفاق کرتی ہوں. میں جنرل صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایشو ہے اس کو میں ڈیفینیٹلی میں آپ سے آپ کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو ہم نے دیکھا آج کے صبح کے اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا، نیوز میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جند الحفظہ یہ کوئی گروپ ہے جس نے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لی ہے. تھوڑا سا آپ سے چاہوں گی کہ روشنی پہلے سب سے یہ ڈالیں کہ اور کیا آرگنائزیشن کیا ہے، ان کی کمپوزیشن کیا ہے، یہ کیا سارے ٹی ٹی پی کے امبریلا کے نیچے آتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے امبریلا کے نیچے بھی 30 سے 32 گروہ ہیں جو کام کرتے ہیں. وہ 30 سے 32 گروہ کیا جو کام کرتے ہیں اس میں سے سب ایسے ہیں جو اس طرح کے اشتعال انگیز جذبات رکھتے ہیں اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں سے کوئی بہتر لوگ بھی ہیں؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس آرگنائزیشن کی کمپوزیشن کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ملٹیپل گروپس ہیں جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور ایک کہا جاتا ہے کہ جو اوور آل امبریلا ہے یا سب سے جو اہم گروپ ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے، جس کا اصل جو پوائنٹ فوکس ہے وہ ساؤتھ وزیرستان ہے. چونکہ یہ اصل میں تو محسود ٹرائبس جو ہیں یہ اصل میں تحریک طالبان پاکستان کے، ان کی قیادت بھی زیادہ تر انہی کی ہوتی ہے اور ساؤتھ وزیرستان میں ان کا قیام ہے زیادہ تر لوگوں کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جیسے آپ نے ذکر کیا کئی اور گروپس ہیں، اور کئی گروپس ایسے ہیں جو کہ اسی قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں. لیکن بعض فرقہ وارانہ گروپس بھی ہیں، بعض اور قسم کے گروپس بھی ہیں، کرمنل گروپس بھی ہیں جو کہ ان کے ساتھ نیکسس بھی بناتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ جوڑ بھی اپنے آپ کو کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر الگ سے بھی انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ تو مسئلہ یہ تو سب ہو گیا. آل پارٹیز کانفرنس جس دن ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے پاکستان ٹیلی ویژن یہاں پہ ہم نے ایک ٹرانسمیشن کی تھی، آپ بھی شریک ہوئے تھے. میں نے آپ سے اس وقت بھی پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جو ابھی تک کا آؤٹ کم آ رہا ہے، جو ہم ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے، یہ ڈائریکشن ہم صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں، اب دیکھنا یہ کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. اب جو ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے، کل سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میڈیا میں بہت اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، آگے سے تو ایسا لگتا ہے دوسری پارٹی پریپیئرڈ ہی نہیں ہے.
ہے تو ہم کیسے مذاکرات کریں گے؟ یہ میں سینٹر صاحب سے پوچھوں گی. میں کہتا ہوں کہ جو تنقید بھی ہو رہی ہے نا، یہ ایک طریقے سے وجہ بھی ہے تنقید. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم بات چیت تو کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے بھی کہا کہ اس سے بہتر کیا ہے کہ اگر بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ بھی بات چیت کے لیے تیار ہے یا نہیں. اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو مسلسل جس قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جس قسم سے وہ لوگ اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بھی بات چیت کی طرف آگے جاتے، پرامن طریقے اختیار کرتے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک کمزوری ہے حکومت کی. وہ یہ سمجھے، وہ غلط فہمی ان کو ہو گئی. اور اس کے بعد پھر جس قسم کے بیانات آئے، خاص طور سے تحریک انصاف کی طرف سے اور دوسروں کی، تو یہ ایک تاثر سا ہوا کہ جیسے کہ ریاست جو ہے وہ معنی ہی کچھ نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ وہ چاہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز. تو میرے خیال میں لوگوں نے کہا کہ بھائی ریاست جو ہے اگر اس میں وہ اپنی جو قوت ہے اس کو ایکسرسائز نہ کرے تو پھر ظاہر ہے دوسرے جو فریق ہیں وہ تو اس سے پوری طور سے فائدہ اٹھائیں گے. اور ابھی بھی دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ آپ چاہے یہ کہیں کہ باہر کے عناصر جو ہیں وہ اس میں دخل کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے وغیرہ، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو فریق یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ چاہے باہر سے آرڈرز لے رہے ہوں یا خود کا ان کی سوچ ہے اور اس کے لحاظ سے وہ ہے تو پاکستان کے خلاف ہے جو بھی ہو رہا ہے. تو آپ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. تو آپ یہ کہہ کے کہ چونکہ باہر کے لوگ انوالوڈ ہیں یا ان سے وہ ڈائریکشن لے رہے ہیں تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اس لیے کہ اگر ہم یہی کیا کریں، آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں میرا کہنے کا نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بے شک ابھی بھی یہ کہیں کہ بھائی پہلے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آخر یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ کس نے کیا، کس گروپ نے کیا ہے. کیا یہ وہ گروپ ہے جو کہ واقعی وہ رسپانسبلٹی تو وہ تو خود کلیم کر رہے ہیں. نہیں، یہ میں اس کے اوپر یعنی دیکھیے ابھی تک یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ کس نے ایکچولی یہ کیا ہے. اس لیے کہ یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے، آپ کریں اور جب ملک میں اس قسم کا ریاکشن ہو یا رسپانس ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم نے کیا ہے. مطلب اس کو بھی یہ تو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. بھٹو کا شہید ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ تحریک طالبان پاکستان نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا جی. پھر بعد میں چاہے وہ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یہاں بھی جو اتنا زبردست اس کا مطلب it's too early to determine کہ who's behind it. میں ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کروں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اقلیتوں کے حوالے سے، میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ مدینہ کی ریاست کا جب قیام ہوا تو آپ بائی ہسٹری کی مثال دے کے میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا بیان کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا خود بھی سلوک روا کیا اور تلقین کیا کی کہ ہمیں کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیویئر کو ایگزسٹ کرنا ہے. میں 2-3 انتہائی اختصار کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو ہے، محترم بشپ نے جس طرح اپنی گفتگو میں یہ جملہ 2-3 مرتبہ دہرایا کہ یہ خدا کی جان ہے اور خدا کی جان کو جو بھی نقصان پہنچاتا ہے وہ قابل مذمت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ 80 انسان مارے گئے، 80 پاکستانی مارے گئے، انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے، اس پر جتنے دکھ کا اظہار مسیحی برادری سے کیا جا رہا ہے. آج میں صبح سے لے کر یونیورسٹی میں نوجوانوں سے لے کر اساتذہ اور عام امپلائیز جو ہیں وہ مجھ سے دکھ کا اظہار کرتے رہے کہ یہ بہت برا ہوا ہے، کیونکہ پاکستانی اور انسان ہونے کے ناطے سے اس میں کسی بھی طور پر نہ اخلاقی، نہ قانونی، نہ شرعی، نہ مذہبی کسی بھی اعتبار سے کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے انسانوں کو آپ قتل کا نشانہ بنا دیں. یہ جملہ ہمارے ہاں میڈیا میں اکثر بولا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کثرت سے بولنا چاہیے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب اور کوئی دین نہیں ہوتا. وہ ایک فتنہ پرور طاقت ہے، وہ کسی گروہ کا نام ہے، کسی فرد کا نام ہے، کسی ادارے کا نام ہے. جو بھی انسانی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ ہر قسم کے دین اور مذہب سے بالکل لا تعلق ہے، چاہے وہ اپنا نام کوئی بھی رکھ دے اور چاہے وہ کسی چیز کو کلیم کر دے کہ یہ ہم نے کیا یا ہم نے نہیں کیا. اس سے بھی قطع نظر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ نے سوال بھی کیا، مدینہ منورہ کی ریاست قائم کی جاتی ہے، آپ اعلان عام کرتے ہیں کہ آؤ ہم سے بات چیت کرو، اور اسی موقع پر نجران کے کوئی 60 کے قریب جو پادری تھے اور وہاں کے عیسائی
मिशनरी के बहुत ही सरकर्दा अफराद थे, वो मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ जो सलूक था वो इंतहाई यानी काबिल तारीफ़ भी है और एक बड़ी मिसाल है कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें किसी अलग घर में नहीं ठहराया, मस्जिद नबवी का एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया और कहा कि ये हमारे मेहमान हैं और ये इस मस्जिद में ठहरेंगे। वहाँ उसी मस्जिद में वो अपने तरीक़े से अपनी इबादत करते रहे और आप अलैहिस्सलाम से निगोसिएशन करते रहे, मशवरे होते रहे। 3 दिन तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवाल जवाब की नशस्तें होती रहीं और फिर इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्हें वापस लौटाया जाता है। और इस तरह की 20 मिसालें कुरान मजीद की आयतें भरी पड़ी हैं कि ये जो मसीह इब्न मरियम पर यकीन रखने वाले और उन्हें अपने नबी मानते हैं, इनमें ऐसे बेशुमार लोग हैं जो रातों की तन्हाइयों को उठते हैं और गिरियाजारी करते हैं, उनके दिल अल्लाह के खौफ से कांपने लगते हैं, वो अल्लाह के सामने सरब सुजूद होते हैं। ये कुरान मजीद की आयत हैं जिनका मैं आपके सामने तर्जमा पेश कर रहा हूँ। उमर बिन खत्ताब जाते हैं बैतुल मक़दिस में, वहाँ फतह होता है, मफ्तू यानी वहाँ के लोग हैं, इलाका है, फ़ातह की हैसियत में दाखिल होते हैं। वहाँ के एक बहुत ही पुराना कलीसा जिसका नाम था कलीसतुल क़यामा, उमर बिन खत्ताब खुद अपने हाथों से अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको साफ़ करते हैं, क्योंकि एक अरसे से इबादत नहीं हो रही थी, वीरान पड़ा था। जब वो साफ़ सुथरा हो गया तो लोगों ने कहा कि चलो यही नमाज पढ़ते हैं। उमर कहते हैं कि नहीं, ये हमारी इबादत गाह नहीं है, हमारे भाइयों की इबादत गाह है, हम अपने लिए मस्जिद अलग से बनाएंगे। 20 ऐसी मिसालें हैं, इस्लामी तारीख़ इससे भरी पड़ी है कि जिसमें किसी भी अक़लियत हो या गैर अक़लियत, इससे भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ तक भी कहा गया कि अगर वो अहले किताब में से नहीं भी है, मुशरिक भी है, लेकिन वो आप पर दराजी नहीं कर रहा, आपकी जान माल इज़्ज़त को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, तो उस रियासत में रहते हुए रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत करे। इस एतबार से मैं जनरल साहब की एक बात को खुसूसी तौर पर यहाँ उसका हिस्सा बनाना चाहता हूँ कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये एक मुल्क है और एक रियासत है, और ये रियासत और एक मुल्क जो है वो 2-4 साल से नहीं बना, एक तवील अरसा इसको गुजर चुका है, इसके इदारे स्टेब्लिश हो चुके हैं। क्या यहाँ की इंटेलिजेंस के इदारों को इस बात की खबर नहीं हो सकती कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले अफराद कौन हैं और उनके पीछे असल सरकर्दा जो जहन है वो कौन सा है? हम उन नौजवानों को बिल्कुल तलाश ना करें कि जिनकी उम्र 20 और 25 साल है, क्योंकि वो तो यूज हो रहे हैं। असल जो उनके पीछे जो जहन कार फरमा है उनकी तलाश मास्टरमाइंड्स को ना आप तलाश कर सकती है ना मैं तलाश कर सकता हूँ, वो इदारे तलाश कर सकते हैं जिनकी ट्रेनिंग इसी नुक्ता नजर से की जाती है और साल हा साल इस पर बिलियंस रुपए खर्च किए जाते हैं। आपने उठाई, मैं सेंटर साहब के सामने लेके आऊंगी, वापस आपसे आके गुफ्तगू जो आपने कुछ नुकात दिए उनसे भी आगे बढ़ाएंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है हमारी, ये तो प्राइमरीली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या अभी तक हम इतने वेल इक्विप्ड नहीं है कि हम खुद से पता कर सकें कि हमारा दुश्मन कौन है, कहाँ बैठा है, कहाँ से ऑपरेट करता है, या हम करना नहीं चाहते? देखिए, इस केस में मैं एक चीज़ आपको अर्ज करना चाहूँगा कि यहाँ जो रिपोर्टिंग हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले इतला दी वहाँ सूबाई हुकूमत को, और सूबाई हुकूमत की क्योंकि जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और उसमें क्यों नहीं उस पर अमल किया गया या क्यों नहीं उसका ज़्यादा बेहतर दफा किया गया उस चर्च का और उस जगह का, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ वो जवाबदेह है वहाँ की सूबाई हुकूमत। मैं उसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन जवाबदेह है, उसकी जिम्मेदारी है। अब जहाँ तक मौजूदा हुकूमत को 100 दिन हुए आए हुए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि स्ट्रेंथन अदारे हों, जो अदारे बदतरीज आस्ता आस्ता जिनकी बर्बादी हुई है उनको कुछ टाइम लगेगा सीधा करने के लिए। कमिंग टू द पॉइंट, ये टाइमिंग्स देखने वाले हैं। आप देखें एपीसी के बाद क्या वाकयात हुए, आपके हमारे यहाँ क्या, हमारे मुल्क में वाकयात जो हमारे फौजी अफसरान की शहादत, उनकी शहादत, ये वाकया उस वक्त जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका जा रहे हैं और एक यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूएनओ को खिताब करने जा रहे हैं, ये टाइमिंग्स देख रहे हैं ना। अब इस सारी चीज़ों को, और इसी तरह अलहदा इस चीज़ को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, ड्रोन हमले भी इसमें 2 हुए एपीसी के बाद। देखें, हमें मल्टीपल किस्म की चैलेंजेस हैं, और मैंने जिसका आगाज नहीं, लेकिन ये जो हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मैसेज दिया कि हम डायलॉग के जरिए इस मसले को हल करना चाहते हैं, जनरल साहब ने भी पॉइंट आउट किया, जनरली अब मीडिया में भी पॉइंट आउट हो रहा है कि क्या हमने मैसेज देने में कोई कोताही की है, इसको हमारी कमजोरी तो नहीं समझ लिया गया? क्योंकि जैसे ये मैसेज आता है, ये चेन ऑफ इवेंट्स हम देखते हैं कि ये हो रहा है। मैं इसमें बड़ी क्लियर बात करूंगा, हमने डायलॉग उनसे करना है जो डायलॉग चाहते हैं, और जो डायलॉग नहीं चाहते उनके साथ फिर हमने डायलॉग नहीं करना। डेफिनेटली अब मैं अर्ज कर रहा हूं ना
کہ جو میں نے شروع میں کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہم نے کوئی ڈیسیجن لینی ہے, اور ڈیسیجن جو ہے وقت کا مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں ابھی نیگوسیشن شروع نہیں. ان کی طرف سے جیسے ہی اے پی سی ہوئی, آپ کو یاد ہوگا ٹی ٹی پی کی طرف سے فوری طور پر یہ ایک پیغام دیا گیا جو میڈیا میں آیا کہ جناب انہوں نے بڑا ویلکم کیا, اور وہ بات. اب یہ جو ایلیمنٹ ہے جو جس کا آپ کا ذکر کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی, ڈیفینیٹلی وہ بھی گورنمنٹ تک چیزیں ساری انفارمیشن پہنچیں گی, اور اب ڈیسیجن کا وقت یہ ہوگا کہ اب ہم نے ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اور میں نے اس کو شارٹ کٹ یہی کہا کہ جو ڈائلاگ کرنا چاہیں گے ان سے ڈائلاگ ہوگا, جو نہیں کرنا کیا ڈائلاگ بھی اگر کرنا ہے تو کیا پھر کوئی سست روی کا شکار نہیں دکھائی دیتا آپ کو یہ سارا پروسیس؟ دیکھیں یہ بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے اور سالوں سال سے ہے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو جلد بازی. آپ کے سامنے کراچی کی سچویشن, اب جو ملا برادر کی ریلیز ہے اس کو لے کے بھی بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے تو فوراً ان کی بات مان لی, لیکن وہ تو کہیں سے بھی مطلب وہ آپ کے ساتھ ایٹ پار آ کے بات کرنے کو تیار ہی نہیں, نہ وہ ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے, نہ وہ آپ کی ریاست کو اس کے قانون کو ماننے کو تیار ہیں, نہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بند کرنے کو تیار ہیں. وہ تو کہتے ہیں جب تک آپ ہماری شرائط نہیں مانیں گے کوئی سیز فائر نہیں ہوگا. وہی جو میں نے عرض کیا نا کہ جو پاکستان کا ان کو نہیں مانتے, جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے, جو اپنی چیزیں مسلط کرنا چاہتے ہیں, ان سے تو ڈائلاگ نہیں ہوگا. ڈائلاگ تو اسی سے ہوگا نا جو چاہتے ہیں کہ ہم بالکل اس پر کام ہو رہا ہے, اور بالکل ہوم ورک ہو رہا ہے اس پر. میں نے آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کراچی کی. دیکھیں ہمارے پاس بہت تنقید ہو رہی تھی کہ جناب کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے, کچھ نہیں ہو رہا. وزیر اعظم گئے, کام ہوا وہاں, اور بتدریج اس میں بہتری آ رہی ہے. تو اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑا چیلنج ہے, یہ اگر ایسا ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, خدا نخواستہ جو ہے جلد بازی میں ایسا کریں جو جس سے ہمیں نقصان ہو. میں جلد بازی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی 100 دن ہوئے ذمہ داری اٹھائے ہوئے, باہر سے بیٹھے کچھ اور نظر آ رہا تھا, اندر آئے کچھ اور نظر آ رہا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ بہتر نتیجے نکلے, اور پہلے پرامن طریقے سے, اور نہیں تو دوسرا تو آپشن ہے ہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپٹ کرنا شاید پڑ جائے جو حالات نظر آ رہے ہیں. لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی اگر ہم نے ایک ڈائریکشن سیٹ کر لی ہے تو وہ تو پھر اس کے بعد ہی طے ہوگا کہ کیا کر سکتے ہیں. پہلے جو بات ہے وہ پہلے والی. مجھے ایک مختصر یہاں پہ وقفہ لینا ہے, وقفے سے واپس آ کے ہم بشپ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے, اور مزید کچھ نکات ہیں جن پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سینٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور آپ نے کہا کہ ڈائلاگ کے اوپر آپشن ہے, اس پہ ہم کام بھی کریں گے, لیکن اگر نہیں ہوتا تو جیسے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی یہی بات طے پائی تھی کہ جی. دوسری بات میں نے کہا کہ ٹائمنگز, یہ دیکھیں نا, یہ 3-4 واقعات ہوئے, اس پر ٹائمنگز دیکھیں نا. یہ موجودہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے جس کو مینڈیٹ ملا ہے, وہاں اے پی سی میں بھی مینڈیٹ ملا ہے, ہم جو آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, اور یہ بار بار جس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, ہم نے ان قوتوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے, دیکھنا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ول ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مدد دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں یہ جو بھی جہاں جس کے ساتھ واقعات ہو رہا ہے, یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو کل کے واقعہ یہ بھی ہمارے بھائی اور بہنیں اور بچے تھے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. بشپ صاحب, جو کل سچویشن ہوئی ہے, تھوڑا سا اگر اس ثانیہ سے اسپیسیفک آپ سے سوال پوچھوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس تھا؟ ابھی سینٹر صاحب نے کہا کہ امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ صوبائی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ صوبے میں جنرلی, یا جو چرچ کا مسئلہ ہے جنرلی, جو چرچز ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, وہاں پہ جو ایک ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ سیکیورٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے؟ اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے, لیکن جہاں تک کہ تقریباً میں ہر جگہ جاتا ہوں, اسلام آباد راولپنڈی بہت بڑا ایریا ہے, اور فیصل آباد میں بھی, اور جہاں تک جو ہمارے چرچز کا تعلق ہے تو حکومت نے کافی دیر سے, میرے خیال کافی سالوں سے, جب ہمارے صدر تھے پرویز مشرف, اس وقت سے بھی یہ شروع ہے کہ وہ وہاں سیکورٹی مہیا کی جاتی ہے. تو یہ اس کا معیار یا یہ نہیں میں کہہ سکتا, لیکن سیکورٹی, میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے جو مسیحی برادری کری ہے, ان کے مطالبات میں سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک سیٹسفیکٹری لیول آف سیکورٹی پرووائڈ کی جائے چرچز میں. یہ تو لیکن جنہوں نے کرنا انہوں نے کر کے چھوڑنا ہے, جب سیکورٹی بھی ہو. میں نے دیکھا ہے معاملات اس میں جو میرا پوائنٹ تھا, جو میرا یہ پوائنٹ تھا کہ انٹیلیجنس باقاعدہ آگے صوبائی حکومت کو انٹیلیجنس اداروں نے رپورٹنگ کی ہے کہ یہ جو ہے اس وقت جو ہے بڑی سینسٹیوٹی ہے, اور انہوں نے پہلے ان کو بتا دیا تھا. لیکن وہاں جو موجودہ, میں نے عرض کیا نا کہ عمران خان صاحب کل کہہ رہے تھے اس کو پولیٹیسائز کیوں کیا جا رہا ہے. جب آپ کو انٹیلیجنس ادارے بتا رہے ہیں
تو وہاں پہ صرف 2 سپاہی وہاں مقرر کرنے کے لیے بجائے وہاں بہتر نہیں تھا کہ اس کا نظام بہتر کرتے، وہ زیادہ اس کو سیکیور کرتے. اب کیسے آئے ہیں کہ وہاں عمران خان صاحب نے سیکیورٹی لیبس کو بھی وہ کہہ دیا جی کہ سیاست اس کے اوپر نہ کریں، اتنے بڑے سانحے کو بھی کہہ دیا سیاست نہ کریں، وہاں پر خود دیر سے پہنچنے پر جب تنقید ہوئی اس پر بھی کہہ دیا کہ سیاست نہ کریں. ذمہ داری ہے وہاں کی گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ ان کی ہے، ان کی پارٹی کی ہے، اور ماننی چاہیے. جو ہماری کمزوری اگر ہوگی تو ہم مانیں گے، ان کو ماننا چاہیے اور اس کو بہتر کرنا چاہیے. ویسے جنرل صاحب بریفلی اس پہ کامنٹ کریں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں سمبولک امپورٹنس ہوتی ہے کچھ چیزوں کی. عمران خان صاحب کل وہاں پہ یا جو بھی صوبائی لیڈرشپ ہے، میں خالی خان صاحب کی بات نہیں کری، وہاں پر دیر سے پہنچے، کیا اس سے بھی کوئی نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے؟ اور جو کچھ لوگ اس چیز کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مائنورٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی جو امیج وہ دینا چاہتے ہیں اس کو تقویت ملتی ہے؟ جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو پبلک یہ سمجھتی ہے، عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈرز وہاں پہنچیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل ہمارے ایک طریقے سے روایت ہوتی تھی ایک زمانے میں، اور یہ ایک طریقہ کار ہے، ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. لیکن یہ پاکستان میں میں نے دیکھا ایک عجیب ہی طریقہ ہو گیا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ جس طریقے سے ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. اور میں فل مارکس دیتا ہوں افتخار صاحب کو کہ انہوں نے دیکھیے اب یہ ضرور ہے کہ جان خطرے میں تو ہے، لیکن جب آپ نے ایک قیادت کی ذمہ داری لی ہے تو پھر آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی جان جو ہے وہ اتنی اہم ہے اور دوسروں کی جان نہیں ہے. لوگ توقع کرتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں. اچھا ایک پوائنٹ جو بھی آپ نے کہا، جب میں نے آپ سے کہا کہ تنقید ہو رہی ہے کہ ڈائیلاگ والی چیز کے اوپر کہ جو آل پارٹیز میں ڈائریکشن سیٹ کی گئی تھی، آپ نے کہا کہ تنقید کچھ حد تک درست بھی ہے. یہ تو آپ نے تو ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو دیا. ایک امپریشن اب یہ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بس اب مذاکرات کوئی آپشن نہیں ہے. جو سینٹر صاحب نے یہاں پہ ایک بات کی، میں تھوڑا سا اس کے پرسپیکٹو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے خود بھی ڈسکس کیا کہ بہت سے گروپس ہیں، جب ہم اس ٹی ٹی پی یا ملیٹنسی کے فیکشن کی بات کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے گروپس بھی ہیں جو مذاکرات کو ویلکم بھی کرتے ہیں. اگر ہم 30-32 کی بات کرتے ہیں تو کتنے ایسے جن کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا، which means کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو بھی نہیں ہے. تو کیا ایک آل آؤٹ آپریشن کا آغاز کر دینا کیا وہ درست ہوگا؟ will it be fair؟ نہیں، بالکل وہ فیئر نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ پاکستان نے جن علاقوں سے اپنا حکمرانی کھو بیٹھے ہیں ان کے اوپر واپس اپنا کنٹرول لانا بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر یہ پناہ گاہیں رہتی ہیں اور مسلسل برسوں رہتی ہیں، جیسے کہ ہو گیا ہے، کئی علاقے ہیں، شمالی وزیرستان ہے، کئی علاقے اپنے جنوبی وزیرستان میں بھی ہیں، اور کئی علاقے ہیں، پھر کراچی میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں، بلوچستان میں بھی ایسے علاقے ہیں. تو یہ ایک ریاست جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل سکتی. تو آپ کو کنٹرول تو حاصل کرنا ہے، اور اگر اس میں مزاحمت ہوتی ہے اور وہاں کے جو گروپس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول ہم رکھیں گے، آپ نہیں رکھیں گے، ہم اسلامک ایمریٹس بنائیں گے اور یہ کریں گے، تو پھر آپ کو تو فوج استعمال کرنی پڑے گی. تو دیکھیے نا، مجبوراً آپ کو کرنی پڑے گی. لیکن یہ کل کے حادثے کے بعد جو میں آپ کا سوال ہے اس کا میں اس طریقے سے جواب دوں گا کہ جو گروپ جو ہیں وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ان سے بالکل آپ بات چیت کریں اور معاملات کو حل کریں. لیکن آپ کو پوری طور سے علم ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے گروپس ہیں جو واقعی میں بات، جو میرے خیال میں بڑی حد تک آپریشن کو لے کے آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آپریشن کو لے کے کنسرن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ہمیشہ شہری علاقوں پہ آتا ہے. تو پھر دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ جنگ کی حالت میں ہیں تو آپ اس سے نہیں ڈر سکتے، اور اگر آپ کا یہی منطق رہی نہیں ہاں اور آپ کی یہی منطق رہی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ریاست جو ہے وہ کنٹرول اپنا کھو بیٹھ رہی ہے، اور مسلسل وہی قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. آپ چاہے یہ کہتے رہیں کہ وہ کرا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں، اور ہم کیا کریں، اور اس کی ٹائمنگ وغیرہ کے بارے میں آپ بات کر کے ایک طریقے سے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں سیلف ڈینائل میں ہو جائیں. تو میں اس کا کو میں نہیں مانتے، اور آپ کا وہی پوائنٹ آف ویو کہ جو مذاکرات کے لیے سیریس ہیں ان سے ضرور کریں. بالکل آپ ضرور کریں. جو نہیں کرنے تیار ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، اور اس لیے کہ وہ بالکل بجا ہوگا اور بالکل صحیح ہوگا. اچھا ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کچھ بہترین مثالیں دی ہمیں جب ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں. اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ سے واپس آ کے اس پہ پوچھوں گی کہ ہم نے کہاں پہ ایسی کوئی کوتاہی کر دی ہے، کیا کمی ہے ہمارے تعلیمی نظام میں، کوئی کمی ہے ہمارے گھریلو جو اسٹرکچر سسٹم ہوتا ہے اس میں کوئی کمی ہے، سوسائٹی کا فیبرک جو ہے وہ اتنا زیادہ بکھرا ہوا بٹا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اور لگتا نہیں ہے ویسے جو اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھیں کہ ہم ایک اسلامک کمیونٹی ہیں. حقیقی جائے کہ جب آپ کمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی شعبہ بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں ہم نے
कमियां ना रखी हों तालीम के शोबे में, यानी आप इस्लाम को अलग एक तरफ छोड़ दीजिए, जिन रियासतें हैं या इलाके हैं उन्होंने भी अपने पूरे मुल्क में रहने वाले अफराद को एक कौम बनाने के लिए एक निज़ाम तालीम अता की। ठीक है। जापान में आप जाके देख लीजिए, जर्मनी में आप जाके देख लीजिए, फ्रांस चाइना में जाके उन्हें पता है कि यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले मुख्तलिफ कबीलों कौमों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अब वो इस एक मुल्क की बाउंड्री में रहते हैं, तो उन्हें यकसा बनाने के लिए यकसा किस्म की सोच देनी चाहिए। तो जब एक ही इलाके में सिर्फ इस्लामाबाद में 5 किस्म के स्कूल मौजूद हों और हर एक स्कूल में एक ख़ास किस्म का जहन तैयार किया जा रहा हो, तो बाद में आप उनको क्या आपस में मिलाएंगे और क्या उनके दरमियान में यकजहती पैदा करेंगे। इसकी वजह से हमने तो ये एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क तो है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जितना बड़ा इनाम हम पर किया था, हमने उसका कोई सही तौर पर रिटर्न किया नहीं किया। हमने वो बुनियादी जो जड़ों से चीज़ों का इलाज करती है ना, उसको हमें इख्तियार करना चाहिए था, और उसमें तालीम की तरफ आपने बहैसियत कौम हमने घरों के अंदर भी इसी बात को, मैं अक्सर घरों के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया का सबसे बड़ा असर उन तमाम नाजरीन तक पहुँचता है जो इसको बराह रास्त देखते हैं। शायद APC वाले कभी इसकी बुनियाद पर अपने फैसले ना करें या आर्मी वाले इसकी बुनियाद पर अपने फैसला न करें, लेकिन घरों में बैठे हुए लोग, बाज़ारों में बैठे हुए लोग, वो इस मीडिया को सुनते हैं और उससे असर लेते हैं। मेरे घर में जो ख़वातीन काम करने के लिए आती हैं वो क्रिश्चियन बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। मैंने अपने बर्तन और उनके बर्तनों में कभी फ़र्क नहीं रखा, और जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया तो महल्ले के कई लोग आए और कहते कि आपने ये कौन सी नई बात शुरू कर दी है। इस वजह से कि मैंने तो अल्लाह के रसूल से यही सीखा था। सही। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि आपने एक बंदे को पाकीज़ा साफ सुथरा तो देखना है, इसकी बुनियाद पर आप फ़र्क कैसे कर सकते हैं। जो दीन हमें शादी करने की इजाज़त दे रहा है अहले किताब से, उसमें बर्तन अलग करने की कहाँ से सूरत बनती है, कहाँ जवाज बनता है। वहाँ तो बर्तन उससे अलग किया जाएगा चाहे वो मुसलमान है लेकिन वो गलीज आदमी है, बिल्कुल, और जिससे किसी किस्म का ताल्लुक रखने की इजाजत ना हो या कोई इस तरह की सूरत, यानी जो फितना परवर है, जो फसादी है, जो कत्ल व गारत करता है या वैसे बेशुमार किस्म की घिनौने चीज़ों में वो मुलव्वस है, उससे तो अलग होना चाहिए। लेकिन जो अमन पसंद हैं, जो सफाई पसंद हैं, जो आपको सहूलतें फराहम कर रहे हैं, उनसे आप कैसे अलग हो सकते हैं। हम घरेलू तौर पर भी अभी तक इसको तस्लीम करने के लिए प्रैक्टिकली तैयार एक उस्ताद हैं जो एक डिवीजन। जी जी, मैं एक वाकया सुनाऊंगा और उसमें मेरे ख्याल ये सारी चीज़ सम अप होगी। जनरल साहब देखें कहाँ कमी है। 66 साल हो गए, 66 ईयर्स, और मुख्तलिफ सोच के लोग एक मेज़ पर हम बैठे हैं, यानी वो मुख्तलिफ सोच से मतलब है मुख्तलिफ जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं निभाई हैं, जो मतलब जो फील्ड है। देखें एक मिसाल, एक जो वाक़या है वो ये है कि बैरून मुल्क से, किसी मुल्क से एक प्रोफेसर साहब आए, और साहब वो जब आए और वो आकर उन्होंने पाकिस्तान का जो है एक दौरा किया, एक एजुकेटरी इंफॉर्मेशन हवाले से, वो तकरीबन 1-2 माह यहाँ रहे, और जब वो यहाँ रहे उन्होंने पाकिस्तान को देखा, परखा, इसका कल्चर देखा, यहाँ ज़बानें, हर चीज़ को देखा। जब वो वापस गए तो उनके कोलीग्स ने कहा कि वो पाकिस्तान आपको कैसा लगा। उसने कहा बड़ा खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह ताला ने उसको दरिया दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, ग्रीनरी है, सब्जा है, रेगिस्तान है, फल है, हर तरह की नेमत है, और 4 मौसम है। तो उनका अगला सवाल उनके कोलीग्स का ये था, जो प्रोफेसर दूसरे थे, उन्होंने कहा फिर आपने पाकिस्तान जो इतना खूबसूरत मुल्क है तो फिर आप पाकिस्तानियों को मिले होंगे, ये तो जो तलब चीज़ है, तो वो आपको पाकिस्तानी कैसे लगे। तो उन्होंने प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया, मैं तो किसी पाकिस्तानी को नहीं मिला, वहाँ तो पंजाबी, महाजर, पठान, पख्तून, वहाँ तो अपना मजहबी तफरके और क्या कुछ पड़ा हुआ है, मैंने तो किसी पाकिस्तानी को देखा। यहाँ है मसला, यही वजह जहाँ से आज हम यहाँ आज खड़े हैं। लेकिन वो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा ना, उन्होंने कहा कि हमारी तो तालीमी निजाम में इतना डिवाइड है कि हम पहले वहां से डिवीजन शुरू करें। वही है ना, मुख्तलिफ सूबों में आप देखें ना, इलाकाई ज़बानें हैं, असेंबलियों में भी बोली जाती हैं, वहां भी मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूनिफॉर्म जिस ऐसा है। बात ये है जी, असल में बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में इतनी फॉल्ट लाइंस डेवलप हो गई हैं जो फिरका वाराना हैं, लसानी हैं, सूबाई हैं, हर लिहाज से आप यानी बरादरियों की, तो ये इस वजह से हो जाता है कि आप जो है फिर अपने आप को एक तरीके से प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं, आपकी ज़हनियत ही बिल्कुल तब्दील हो जाती है जब आप एक जैसे कहा कि तालीम का असर है और कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। और मेरे ख्याल में इसका एक बहुत ही जामे तरीक़े से ये देखिए, हम हमेशा और
ایک طریقے سے یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ ہم اس وقت یہ بات کرتے ہیں کہ ان سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا جنگ کرنی چاہیے، یا معاملات بات ایک طریقے سے ٹیبل پر حل کیے جائیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اس قسم کے جو گروپس تھے وہ کیوں قائم ہوئے ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس انتشار کا شکار ہو گیا ہے. تو اس کے جو بنیادی وجوہات ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دینا بڑا ضروری ہے، اور ابھی دینا ضروری ہے. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ انتظاری کرتے رہیں اور کہیں کہ جی اب ہمارا صرف جو ہے پولیس اور فوج اور نہیں، ہر پاکستانی کو اب تو اس سچویشن میں کہ انڈیویجول لیول بھی اتنے زیادہ چیلنجز اس وقت پاکستان کے ہیں، اور ان کی جو روٹ کازز ہیں یعنی بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان میں اس قسم کے حالات پیدا ہوئے ہیں، ان کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ اس حکومت کا فرض ہے. اور اس میں تعلیم جو ہے ایک بہت ہی اہم جز ہے. بے شک اس میں تعلیم اور صحیح قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے، صحیح قسم کے نیریٹو کی ضرورت ہے، یعنی ایک ڈائریکشن ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ ہر کسی کو سٹینڈرڈائزڈ کوالٹی ایجوکیشن میں میسر آپ کو ہوگی یہ ہر بتاؤں کہ پاکستانی کو. لیکن اگر انفارچونیٹلی ہم کبھی اس ڈائریکشن اور میں میں ایک اور چیز کہوں گا کہ دیکھیے اگر ریاست کا ڈائریکشن ٹھیک ہو اور یہ حکومت اگر اس ریاست کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے جائے تو کوئی غیر ریاستی ادارہ جو ہے چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو وہ اس کا سوال ہی نہیں وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکے. میں بشپ صاحب کو ایک چیز کہوں گا، میں بشپ صاحب سے چاہوں گی کہ ایک عرض کروں گا. دیکھیں بدقسمتی بھی تو یہ ہے نا جی، 2 مرتبہ پہلے میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، 2 سال سوا 2 سال وہ اب جو ماضی میں ہو گئے تبھی جنرل صاحب نے کوئی ماضی کی بات نہیں کی. میں نے کہا کنٹینیوٹی، یہ پہلی بار اب یہ ہوا ہے نا، بالکل صحیح. اب تو یہ پہلی بار یہ ہوا نا، یہ پہلی بار ہوا تو یہ پچھلا جو آپ سول گورنمنٹ تو سول ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پہلی بار یہ ہوا، اور آپ نے درست فرمایا کہ ایجوکیشن پر ہمیں فوکس کرنا ہوگا، اور جو میں نے پہلی بات کی اب ہمیں نیشنل اسپرٹ پیدا کرنا ہے. میں بشپ صاحب کو چاہوں گی اسی نقطے میں ہم شامل کریں گفتگو میں کہ جو سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں ویری انٹیگرل پارٹ آف آور سوسائٹی، کہ آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں یونائٹڈ دکھائی دیتی، کچھ بیسک سے اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے ہماری سوسائٹیز میں، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز آئے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ یعنی کہ میں اپنے تجربے سے جانتا ہوں، کیونکہ ہم گاؤں میں جاتے ہیں، شہروں میں اور پورے پاکستان میں، تو جو میں نے نوٹ کی ہے بات کہ ہمارے لوگوں میں احساس قومیت بہت کم ہے، بہت کم ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ پہلے سمجھتے کہ میں صوبے کو، اب سندھی کہے کہ میں سندھی ہوں، پنجابی کہے کہ میں پنجابی ہوں، بلوچی کہے کہ میں بلوچی ہوں، جس طرح آپ نے فرمایا احساس قومیت نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے بعد یہ پہلی تقسیم ہے، اس کے بعد مذہبی. لیکن پھر میرا سوال وہی ہے، میں آپ لوگوں سے، آپ ایکسپرٹ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کوتاہی کہاں ہوئی ہے، جو میں نے سوال ڈاکٹر صاحب سے انیشلی کیا تھا کہ ہم ایسے اس پوائنٹ پہ کیوں آ گئے ہیں. جی نہیں، یہ احساس قومیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یعنی کہ کوئی بھی کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی صوبے سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانی پہلے ہیں. جو پالیسیز آپ نے اختیار کی اس کی وجہ سے آپ کو یہ سچویشن ہوئی ہے. دیکھیے نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قسم کا یعنی فرقہ وارانہ اس طریقے سے، اصل میں ہوا یہ ہے دیکھیے کہ جب افغان جہاد مثلا ہوا تو آپ نے افغان جہاد کے لیے ایک قسم کے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس میں آپ نے اتنا ریڈیکلائز کیا اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، کہ ظاہر ہے اس کے جو مضر اثرات تھے وہ پھر معاشرے میں رہ گئے. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، بہتری کا کوئی امکان ہے اس پہ کامنٹ میں ایک ایڈ کروں گا. جو آپ کا کوشچن تھا اس میں لیڈرشپ فیلئر ہے، اور یہ ہر طبقے میں، یہ نہیں کہ آپ پولیٹیکل سائڈ پر چاہے کوئی پروفیسر تھا، چاہے کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی یہ لیڈرشپ فیلئر تھا. دس از اونلی ون ورڈ. بہتری کا کوئی امکان ہے ڈاکٹر صاحب؟ انتہائی امکان ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جو کسی نہ کسی فساد سے نہ گزرا ہو اور وہ سنبھلا نہ ہو. ویسے ایک تنقید یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو ہماری علماء کمیونٹی ہے، جو ریلیجس اسکالرز ہیں، آپ کی طرح پڑھے لکھے لوگ ہیں جو مذہب کو سمجھتے ہیں، ان کے اینڈ پہ بھی تھوڑا سا لیپس ہے، وہ بھی شاید لوگوں کو موبلائز کریں. لیپس تو بہت زیادہ ہے. میں اللہ کے رسول کی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ایک جملہ فرمایا، اور فرمایا کہ جس قوم کے علماء اور حکمران درست ہوتے ہیں پوری قوم ٹھیک ہوتی ہے.
और जिस कौम के उलमा और हुक्मरान दुरुस्त नहीं होते पूरी कौम ठीक आप नहीं बहुत होती। खूबसूरत बातें प्रोग्राम वाइंड अप कर दिया। मेरा बहुत शुक्रिया आप चारों शुरुका का तशरीफ लाने का और वक्त देने का। सेनेटर जाफर इकबाल आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बिशप रूफन एंथनी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं तशरीफ लाने के लिए और वक्त देने के लिए, डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब और जनरल तलत मसूद आपके बहुत शुक्रगुजार हैं तशरीफ लाने के लिए और प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज जो गुफ्तगू हुई वो जो एक बहुत अफसोसनाक, जैसे हम बार बार रिपीट करते रहे, इंतहाई अफसोसनाक सानहा जो पेश आया कल पेशावर में, उसके हवाले से जो यहाँ पे गुफ्तगू सामने आई वो यही है कि जो लोग भी इसको ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद अक़लियतों को के जो हकूक़ हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, उनकी हिफाजत नहीं की जाती, या क्योंकि वो अक़लियती कम्युनिटी थे इसलिए उनको टारगेट किया गया, इस प्लेटफॉर्म से कम बहुत क्लियर ये मैसेज गया है कि ये कलेक्टिव पाकिस्तान का एज अ नेशन मसला है, इसका कोई ताल्लुक किसी भी ज़ात या बिरादरी से नहीं है। और जब हम ईसाई बिरादरी के हवाले से बात करते हैं तो वो भी उतने ही पाकिस्तानी और इस चैलेंज में हमारे साथ बराबर के शरीक हैं, इसको किसी किस्म का और रंग देने की कोशिश ना की जाए। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और मुज़ाकरात के हवाले से भी यही बात यहाँ से असर्ट हुई है कि डायलॉग उन लोगों से ज़रूर करें जो डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग रियासत के बुनियादी उसूलों को चैलेंज कर रहे हैं उनके बारे में अब कुछ बैठ के गौर करने का और सोचने का वक्त आ चुका है। नुक्ता एतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।